بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین۔ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ تشریف لے کے ملتان تشریف لے گئے نے اور مفتی عبدالحمید چشتی صاحب نے چیلنج کیتا ہے اور فضل احمد چشتی صاحب نے چیلنج قبول کیتا ہے اور مناظرے واسطے قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ خانے والی طرف یعنی ملتان کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں تاکہ مفتی عبدالحمید چشتی نال مناظرہ کیتا جائے۔ اس نے چیلنج کیتا ہے اور بات یہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مفتی فضل احمد چشتی حق تے یا مفتی عبدالحمید چشتی حق تے ہے۔ سامعین آپ ان دونوں کا یعنی موقف آپ سنیں اور پتہ چل جائے گا یعنی کس کا موقف حق پر ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جس وقت تک یعنی یہ مناظرہ طے نہ ہویا ایک مقام تے بیٹھ کے ان دونوں نے یعنی دلائل پیش نہ کیے اس وقت تک بات ظاہر نہیں ہوئے گی، پتہ نہ چل سکے گا بھی حق پر کون ہے۔ اور پہلے تسی مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا موقف سنو۔ سامعین آپ دیکھیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آپ کو معلوم ہے ناچیز نے قبولیت چیلنج مناظرہ کا اعلان کچھ دن قبل نیٹ پہ چڑھایا۔ یہ آپ سن سکتے ہیں، کلپ حاضر ہے۔ جب ہم نے مناظرے کے چیلنج کے لیے عبدالحمید خانے والی کے بتائے ہوئے نمبر پر رابطہ کیا، آگے سے اس کے سیکرٹری نے جو جواب دیا وہ آپ سن سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن گزشتہ رات یعنی شب ہفتہ سردار امیر خان صاحب کوہاوڑ کی طرف سے ناچیز کو فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ عمرے پہ جا چکا ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بڑے فخر سے پیر بارو شریف آستانے پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر چیلنج دیا تھا۔ تو اب میں اس بیچارے علمی یتیم سے کہوں گا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو دعوے کرتا رہا کم از کم اس کی تصدیق تو پیش کر دے۔ جس طرح کے پہلے چیلنج ریکارڈ کروایا تھا مدینہ شریف سے، اگر کوئی تیرے اندر اچھا خون ہے تو وہاں سے وقت وغیرہ، اگر تیرے ہاں کوئی شرائط مناظرہ ہیں تو ان کا اعلان چڑھا دے۔ جگہ میں نے بتا دی تھی، اگر دریا خان کے کسی اور رئیس کے پاس تو رکھنا چاہتا ہے مجھے وہ بھی قبول ہے۔ اور یہ بھی سن کروایا تھا مدینہ شریف سے، اگر کوئی تیرے اندر اچھا خون ہے تو وہاں سے وقت وغیرہ، اگر تیرے ہاں کوئی شرائط مناظرہ ہیں تو ان کا اعلان چڑھا دے۔ جگہ میں نے بتا دی تھی، اگر دریا خان کے کسی اور رئیس کے پاس تو رکھنا چاہتا ہے مجھے وہ بھی قبول ہے۔ اور یہ بھی سن کہ تو صرف میرے سامنے بیٹھ جا، میری طرف سے شرائط مناظرہ نہیں ہوگی۔ اتنا تو ضرور ہوگا نا، جو سوال کروں گا اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔
کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ جب وہ شرائط کی نفی کر رہا ہے تو لہٰذا میں یہ شرط رکھ دوں کہ جب تم سوال کرو گے میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ تیری موٹی عقل جو ہے نا اس کا تقاضا یہی ہے۔ لہذا اگر تیرے اندر کچھ خون ہے تو مدینہ شریف سے بیٹھ کر وہاں سے یہ اعلان کر دے وقت وغیرہ کا، اور آتے ہوئے مناظرے کے لیے سیدھا دریا خان پہنچ جانا۔ انشاءاللہ العزیز بندہ ناچیز تیرا استقبال کرے گا۔ ہاں تو صرف میرے سامنے بیٹھ جا، یاد رکھنا تو نے میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ رکھا، یہ تیری غلطی ہے اور کمینے بندے کی عادت ہوتی ہے جی۔ اب میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، جب تو میرے سامنے آئے گا تو تیرا حشر کیا ہوگا یہ اس وقت دیکھنا۔ تو تمام دوست یہ سن رہے ہیں، اس کے دوست جو بے وقوف ہیں، جن کو وہ بے وقوف بناتا ہے اور ان کے آگے یہ لنگور کی طرح ناچتا ہے، ان کو کہتا ہوں اگر تمہارے اندر کوئی خون ہے تو اس کو بھڑکاؤ، اٹھاؤ، اس کو مقابلے میں لاؤ۔ چوں چوں کرتے رہتے ہو، چاچا کرتے رہتے ہو۔ پورے پاکستان کیا میں پورے عرب عجم کو چیلنج کرتا ہوں، اس مسئلے پر اگر کوئی مجھ سے کلام کر کے فتح حاصل کر جائے میں توبہ کر لوں گا۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یہ اعلان پہنچنے کے بعد یہ اب مکہ مدینہ اور حجاز سے آگے کا سفر شروع کرے گا انشاءاللہ، واپس نہیں آئے گا۔ یہ امریکہ برطانیہ کے چڈوں میں جگہ لے سکتا ہے، اب اس کو کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ یا انگریزی قانون کا سہارا لے گا یا یہ بیچارہ افریقہ کے جنگل میں روپوش ہو جائے گا اور اپنی برادری وہاں تلاش کرے گا۔ سامعین، آپ نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہو، ان کا موقف آپ نے سماعت فرمایا۔ ابھی آپ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کا موقف آپ سماعت فرمائیں کہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں۔ سامعین، ان کی آپ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ عبدالحمید چشتی مدینہ منورہ سے عرض گزار ہے کہ فضل چشتی کے مطالبہ پر ہم نے اس کو اللہ عز و جل و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دے دیا۔ 7 روز گزر گئے، ابھی تک شکست لکھ کر نہیں دے رہا، بلکہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے منحرف ہو کر فحش کلامی پر اتر آیا ہے۔ اس کے کرندے کی مداخلت پر بقول خود شکست خوردہ ہو گیا ہے۔ 22 دسمبر اس نے آخری تاریخ مقرر کی، چیلنج قبول نہ کر کے شکست زدہ ہوا۔ ہماری پاکستان میں عدم موجودگی پر شب خون مارا، اپنے ہی بیان کردہ شرائط کا مذاق اڑایا اور تضاد بیانی کی۔ تاریخ، مقام، شرائط، صدور و معاونین و منصفین سب کچھ ہم نے اس پر چھوڑا، پھر بھی مناظرہ سے منحرف ہے۔ اپنی سابقہ گفتگو پر 2 مرتبہ چیلنج مناظرہ قبول کر کے بھی فرار ہے۔ ہماری اصولی گفتگو کو تراریاں مکاریاں کہا۔ ہمارے مطالبہ پر یہ بات 5 غیر جانبدار علماء سے لکھوا کر تو نہ دے سکا۔ پہلے ویڈیو اور تصویر کا عدم جواز، اب جواز کی ہم نے دلیل مانگی، وہاں بھی مبہوت ہو گیا، الٹا کہتا ہے کہ یہ کتے والا تقویٰ ہے، معاذ اللہ۔ وسط نومبر میں اس کے کارندے نے خانے وال آنے کا کہا، نہ تحریر بھیجی نہ خود آیا۔ 26 نومبر کو سندر میں وقت مانگا گیا، اس کے کرندے نے بتانے کا کہہ کر پھر فون ہی نہ سنا۔ 26 نومبر کو مانگا منڈی تھانہ میں ہمارے خلاف درخواست دے دی، اس کے کرندے نے آگ میں جلنے اور علامہ منیر عباس صاحب کے فرائض وضو نہ بتانے کا دعویٰ کیا۔ ہم نے ویڈیو مانگی، تاحال نہ دے سکا۔ فضل چشتی، تجھے تو کروڑوں کی لائبریری کا دعویٰ ہے، کوئی تقریر تو ایسی دکھا دے
جس میں تو نے صرف 100 کتب کا ہی حوالہ دیا ہو، چلو صرف 50 ہی دکھا دے۔ حیثیت تیری یہ ہے کہ تو قدری جبری راویوں میں تمییز نہیں کر سکتا، نہ صرف ان سے بلکہ روافظ کی گستاخانہ کتب سے بھی استدلال کرتا ہے۔ بارہا مطالبہ کے باوجود بحث مصنات بالتقریر اور شکل عروسی کی تعریفیں تو نہ بتا سکا۔ تو گستاخ فضل چشتی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کو معاذ اللہ جبری اور باطلہ لکھتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کو خوف اور ڈر سے تعبیر کر کے حدیث پاک کا مذاق اڑا کر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوا ہے۔ خون رسول کی قربانی للدین کو معاذ اللہ غل و باطل کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ چلاک لومڑی لکھتا ہے۔ یزید کے حق میں تو تاریخ کو مانتا ہے، لیکن اس کی مذمت میں صحیح احادیث کو بھی معاذ اللہ رد کرنے کی جسارت کرتا ہے، جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد شدہ صحیح احادیث کا بھی تو منکر ہے۔ الحمدللہ علماء جانتے ہیں کہ یہ تکرار مناظرانہ گرفت ہے، لیکن تجھے صرف آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ مناظرہ تو تیرے بس کی بات نہیں، انہی باتوں کا ہی جواب دے کر قوم کے سامنے کچھ تو سرخ رو ہو جا، پھر کہتا ہے کہ مناظرے میں جواب دوں گا۔ اب تجھے صاف سونگ گیا ہے، جب احقاق حق ہی مقصود ہے تو دے جواب۔ فقیر نے تیری کسی بات کا جواب نہیں دیا تو نشاندہی کر، اور سن لے من لم یعرف اطرتی و اصحابی اما منافق او ولد الزانیہ او حملت بھی امہ من غیر طہر، الحدیث کی روشنی میں اپنا اچھا خون تو ثابت کر۔ بارہا تجھے تقریروں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کم از کم انہی باتوں کا ہی جواب دے دے۔ تو نے مجھ سے تردید مانگی، الحمدللہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان میں خود ہی تردید کر دی کہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اب آخری کلپ میں تو نے جتنی لعنتیں بکی ہیں وہ سب تیرے جھوٹ کی وجہ سے تجھ پر ہی کلیتاً منطبق ہو گئیں۔ چیلنج تو کرتا ہے عرب و عجم کو، حالت تیری یہ ہے کہ ایک بد مذہب مولوی کی مناظرانہ چلاکی پر تو تجدید ایمان و تجدید نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ علامہ منیر عباس صاحب نے لاہور آ کر ٹائم مانگا تو تیری شوگر لو ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر تیری جو گت بن رہی ہے وہاں تو کسی بات کا معقول جواب نہیں دے رہا۔ تیرے کرندوں سے کہتا ہوں کہ تجھ عدالتی مینٹل کو دوبارہ دماغی ٹیسٹ کروا کر یہ واضح کریں کہ تیرا دماغ درست ہے۔ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے ملتان مناظرہ کروں گا، پھر اسی کلپ میں کہتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں آئے گا، وڈیروں کے ڈیرے پر مناظرہ، پھر خود ہی ان کو مذللین کہتا ہے۔ تیری جائے پیدائش تو چلو بقول تیرے جنگل سے ہی خود سندر متعین کر کے بھی مکر گیا، پھر پاکستان مناظرہ کرنے سے ہی مکر گیا، اور حرمین طیبین میں 2-3 دن تک ٹکٹ کٹا کر آ رہا ہوں کا کہا، وہاں بھی نہ آیا، اور وہ بھی تیرا جھوٹ نکلا، جبکہ ہم نے تیرے آنے جانے کے اخراجات برداشت کرنے کی بھی ضمانت دی۔ پھر تو حرمین طیبین میں مناظرہ کرنے سے بھی مکر گیا، ملتان متعین کر ڈالا، تاریخ دے کر مکر گیا، سندر مقام مناظرہ متعین کر کے بھی مکر گیا، سکوٹی کی ضمانت زبانی طور پر دے کر تحریر دینے سے بھی مکر گیا، اب آخری کلپ میں اپنی زبانی ضمانت سے بھی مکر گیا، لائبریری کی پیشکش کر کے تو مکر گیا۔ مناظرے اس طرح ہوتے ہیں؟ اور کیا مناظر تیری طرح لایانیاں مارنے والے ہوتے ہیں؟ بار دیگر کہہ رہا ہوں، چل کیا یاد کرے گا کسی خادم حسین سے واسطہ پڑا تھا۔ الحمدللہ حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے مواجہ شریف کے سامنے حضور نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کیا ہے کہ اگر فضل چشتی سچا ہے تو اس کو 1 ماہ کے اندر اندر فقیر کی بقایا اقساط، 60 سوالات اور موجودہ کلپوں کا نمبر وار جواب دینے کی توفیق عنایت فرما دیں، جس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے 5 غیر جانبدار علماء اہل سنت کر دے۔ فقیر شکست لکھ دے گا۔ لہٰذا اب اگر تو 1 ماہ تک جواب نہ دے سکا تو تصدیقی گستاخے سے آبا و اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہوگا۔ تیرے بقول تیرے اندر اچھا خون ہے تو قبول کر اس روحانی ایمانی تجویز کو اور صاف کر گستاخیوں سے اپنا دامن، ورنہ دنیا یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگی کہ تجھے اپنے 5 سالہ تیاری والی گفتگو میں ظاہراً اور باطناً ذلت آمیز شکست نظر آ رہی ہے، اور تو پکا یزیدی ہو چکا ہے، بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مردود ہو چکا ہے۔ تیرے باقی ماندہ کرندوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ اس معقول ترین تجویز کو قبول نہ کرے تو اس مردود کا ساتھ چھوڑ کر یزید پلید کی بجائے حسنین کریمین طیبین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں واپس آ جاؤ۔ یہ تو ثم لا یعودون الحدیث کا مصداق بن چکا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ والسلام، عبدالحمید چشتی از مدینہ منورہ۔ نے ان دونوں کی ویڈیو سماعت فرمائی۔ بات اصل ہے کہ ایک مقام تھے جس وقت تک یہ دونوں بیٹھے نہ اپنے دلائل نہ دیں گے، اس وقت تک یعنی بات ظاہر نہیں ہوئی کہ حق پر کون اور باطل پر کون۔ اور یہ سامعین دونوں افریق ایک مقام پر بیٹھ کے یعنی اپنے دلائل پیش کریں تاکہ دو لوگوں کو پتہ چل جائے حق پر کون ہے، حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ اور چیلنج جو ہے نا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے قبول فرمایا ہے، اور مناظرے کے لیے مفتی فضل احمد چشتی صاحب تیار نے، اور مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کہتے ہیں مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، ابھی واپس آ گئے ہیں، اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کے پیچھے چلے گئے ہیں، اور ان کے لیے تمام لوگ یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ کب مناظرہ ہو اور پتہ چلے ہم کو کہ حق پر مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے یا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب۔ دعا کہ اللہ رب العالمین اہل سنت کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔